بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے ضرب الامثال یاد کیے تھے، تو ابھی میں ایک ایک ضرب المثل بولتا جاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنتے جانا۔ آ بیل مجھے مار، اس کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر کوئی مصیبت اپنے گلے لے لینا۔ آپ آئے بھاگ آئے، یعنی آپ کے آنے سے گھر کے اندر برکت ہو گئی، آپ کے آنے سے نصیب ہمارے کھل گئے۔ کوئی آدمی گھر کے اندر آیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے کو برکت دے دی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں آپ آئے باغ آئے۔ آگ تھو کھٹے ہیں، تو جیسے اب آپ نے سنی ہوگی کہانی انگور کھٹے ہیں، تو سیم ایسے ہی یہ بھی ہے کہ آگ تھو کھٹے ہیں۔ ایک آدمی کوشش کرتا رہا کسی چیز کے حاصل کرنے کی اور وہ حاصل نہ کر سکا، تو جب ناکام ہو گیا تو جس چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں آنکھ تھو کھٹے ہیں۔ جیسے ایک لومڑی کوشش کرتی رہی انگور حاصل کرنے کی، تو وہ انگور حاصل نہ کر سکی، تو آخر چلتی بنی کہ انگور ہیں ہی کھٹے۔ آدمی کا شیطان آدمی ہے، یہ آدمی آدمی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اٹھک بیٹھک اس کے دوست ہوں گے، ان دوستوں کی برائیاں بندے کے اندر بھی منتقل ہوں گی۔ الٹے بانس بریلی کو، مطلب یہ ہے کسی جگہ وہ چیز بھیجنا جہاں اس کی پہلے ہی بہت زیادہ افراد اور محتاط ہیں۔ بریلی کے اندر بہت زیادہ بانس ہوتے تھے، تو باہر سے کوئی بندہ بانس خرید کے بریلی میں بھیج دے وہاں بیچنے کے لیے، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اپنا سرمایہ کس جگہ پہ لگا رہا ہے، وہاں پہلے ہی بہت زیادہ بانس ہے۔ بات کھٹائی میں پڑ گئی، کسی کام کا لمبا ہو جانا، مشکل میں پڑ جانا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بات کھٹائی میں پڑ جانا۔ تو کسی شاعر نے کہا نا، لبوں پر جان اٹکی ہے تمہاری ترش روئی سے، لبوں پر جان اٹکی ہے تمہاری ترش روئی سے، کھٹائی میں پڑے رہتے ہیں جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 12 برس دلی میں رہے باڑ ہی جھونکا کیے۔ دلی ایک تجارت کا مرکز تھا اور بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، تو عرصہ دراز تک ایک آدمی وہاں رہا اور اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا، تو اس کہتے ہیں 12 برس دلی میں رہے باڑ ہی جھونکا کیے، یعنی ایک جگہ جہاں پر ساری سہولیات تھیں، سارے وہاں پہ ترقی کی جا سکتی تھی اور ایک وہاں مواقع تھے، اس کے باوجود وہ کچھ حاصل نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں 12 برس دلی میں رہے باڑی جھونکا کیے، باسی کڑی میں ابال آیا۔ بے وقت کام کرنا، بیکار کام میں مصروف ہونا، جس کام کی ضرورت نہ ہو اس کام میں لگے رہنا، اس کہتے ہیں باسی کڑی میں ابال آیا۔ بد اچھا بدنام برا، برا آدمی نظروں کے اندر نہ آئے، اور ایک اچھا آدمی ہے لوگ اس کے بارے میں ایک گمان بنا لیں کہ یہ برا ہے، تو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اچھا آدمی، بد آدمی جو ہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور جو ہے ویسے بدنام ہو گیا اس کو لوگ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، یعنی بے معنی فضول آرائش اور من سور کر رہنا جس کی ضرورت نہ ہو، تو کہتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام، یعنی شکل نہیں دیکھتا اور اپنے ٹور اور اوٹھک بیٹھک اور چلنا پھرنا اس کا دیکھو۔ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا، بلی کے نصیب کے برتن کی رسی ٹوٹ گئی۔ چھینکا ایک گھروں کے اندر پہلے دودھ رکھتے تھے، رسی کے ساتھ باندھ کے اوپر لٹکا دیتے تھے، تو ایک بلی آئی، وہ نیچے آ کے بیٹھ گئی، اب دودھ کو دیکھتی ہے اور اوپر باندھا ہوا ہے، بڑی مضبوطی سے نیچے نہیں گرتا، اچانک اوپر سے رسی ٹوٹی اور نیچے گر پڑا، تو اس نے خوب اچھی طرح دودھ پیا اور پیٹ سیر ہو گئی۔ تو کسی کو کوئی چیز بغیر کوشش کے مل جائے تو اس کو کہتے ہیں بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا۔ پاک رہو بے باک رہو، دامن پاک ہے
تو ڈر کس بات کا؟ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا، خواہ مخواہ لوگوں سے جھگڑنا ایک فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتے رہنا۔ کہتے سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا۔ تو ایک آدمی جلاہا کپڑے بنا رہا تھا تو اس کے پاس گیا تو اس کو ناراض ہونا شروع کر دیا، میرا کپڑا ایسے بنا میرے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سوت ہے نہ کپاس ہے۔ تو بغیر کسی چیز کے ایسے ہی جھگڑا کر رہا ہے۔ کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند۔ کم خواب کہتے ہیں مخمل کو، ریشم کو۔ تو ریشم کے اندر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتے، جو ٹاٹ کو پیوند لگتا ہے وہ ریشم میں نہیں لگاتے۔ تو وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، زندگی ریشم و کم خواب نہیں ہے دوست، تجھ کو جینا ہے تو پتھر کا جگر پیدا کر۔ اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، کیوں نہ اڑ جائے میرا خواب تیرے کوچے میں، فرش ہے مخمل و کم خواب تیرے کوچے میں، دولت حسن یہاں تک تو لٹائی ظالم، اشک ہے گوہر نایاب تیرے کوچے میں، وہ بھی معروم نہیں جن کو نہیں بزم بار، تیرے رخسار کی ہے تاب تیرے کوچے میں، چل دیا شیفتہ سودے میں خدا جانے کہاں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں احباب تیرے کوچے میں۔ تو کم خواب مخمل کو اور ریشم کو کہتے ہیں۔ تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جیسی اس کی صحبت ہوگا، جیسے اس کے دوست ہوں گے، ایسے ہی وہ پہچانا جائے گا۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، اپنی حیثیت سے باہر کوئی قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ کہتے اکبر بادشاہ نے بیربل کے ذمہ لگائیں کچھ رضائیاں بنواؤ اور مجھے چیک کراؤ۔ تو اس نے بہت خوبصورت رضائیاں بنوا کے اکبر بادشاہ کے پاس بھیجیں اور اس کو کہا اس کے اندر ذرا آرام کر کے دیکھو۔ اکبر بادشاہ کا قد ذرا لمبا تھا، رضائی چھوٹی تھی تو پاؤں باہر آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ رضائی تو بہت آپ نے چھوٹی بنائی۔ تو بیربل نے کہا جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، یعنی اپنی حیثیت سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ 17واں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو طاقتور ہی کا سب کچھ ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، مجرم کا ضمیر ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ اکبر بادشاہ کی انگوٹھی گم ہو گئی تو بیربل سے کہا کہ تو بڑا عقل مند ہے، انگوٹھی ڈھونڈ۔ تو اس نے سب کو جمع کیا تو اس نے کہانی بنائی۔ تو کہنے لگا جو مجرم ہوتا ہے جس نے انگوٹھی چوری کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی داڑھی کے اندر تنکا ہوگا۔ تو اس نے فوراً جو جس کے پاس انگوٹھی تھی اس نے داڑھی پہ ہاتھ مارا تو بیربل نے پہچان لیا، بادشاہ سلامت یہ آپ کا مجرم ہے۔ اس کو تلاشی لی گئی تو اس سے انگوٹھی نکل آئی۔ تو کہتے چور کی داڑھی میں تنکا، حساب جو بخشش سو ذرا ذرا دیکھا جائے اور انعام کا اختیار ہے، چاہے جس قدر دے دو۔ حساب تو بڑے تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، ذرا ذرا کا حساب لیتے ہیں، اور انعام دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ خدمت سے عظمت ہے، خدمت خلق سے دنیا میں بڑائی اور ترقی ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بادشاہ کا بیس بدل کر جس کے بارے میں جو گمان کیا اس نے بھی وہی کیا۔ ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر صاحب لوگوں کا خیال میرے بارے میں کیسا ہے؟ تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنا بھیس ذرا بدلو۔ بھیس بدل کے باہر گئے تو ایک آدمی سے پوچھا، وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں بڑا ہی گندا کو محسوس ہو رہا ہے، بڑا کوئی ایسا ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا جس کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا، تو اس نے بھی وہی الفاظ کہے جو بادشاہ نے کہتے۔ اس سے پوچھا بادشاہ ہمارا کیسا ہے؟ کہتے لگا بادشاہ بڑا ظالم، بڑا گندا ہے۔ تو آگے تھوڑا سا جا کے ایک اور آدمی تھا، اس کے بارے میں
وزیر نے بادشاہ سے پوچھا آپ بتائیں اس کے بارے میں، کہتے بڑا شریف اور اچھا آدمی ہے۔ اب اس آدمی سے پوچھا بادشاہ کیسا ہے، تو وہ کہنے لگا ہمارا بادشاہ بڑا اچھا ہے۔ تو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی بادشاہ کا بھیس بدل کر جس کے بارے جو گمان کیا اس نے اس کو وہی پایا۔ جو آدمی جیسا کسی پر گمان کرتا ہے اس کے دل کے اندر بھی اس کے بارے میں ایسے ہی جذبات ابھرتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ غیر مخلصانہ رویوں کی وجہ سے آدمی کسی پر اعتماد نہ کر سکتا ہو، ایسے برے وقت میں کوئی کمزور سے کمزور سہارا بھی بندے کو بڑی بات نظر آتا ہے۔ رات گئی بات گئی، بات موقع کی ہوتی ہے، موقع ختم تو بات بھی ختم۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آ ہوتی ہے واہ ہوتی ہے، جو الٹ دیتی ہیں صفوں کی صفیں، ایک شکستہ سی آ ہوتی ہے، وہ بھی ایک مقام عشق جہاں ہر تمنا گناہ ہوتی ہے۔ حاصل حسن و عشق اسے سمجھو، وہ جو پہلی نگاہ ہوتی ہے، ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے مسکراہٹ بھی آ ہوتی ہے۔ درد بے وجہ کو نہ چھیڑ جگر، یہ خوشی گاہ گاہ ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی کا خیال ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے پر۔ ڈوبتے کو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اکثر لوگ جو بات کہیں وہ ہو جاتی ہے، اکثریت کی رائے مقدم ہوتی ہے۔ شیخی اور تین کانے، قمار بازی کا دعویٰ کرنا اور خالی داؤ لگانا۔ صورت نے شکل باڑ سے نکل، بدصورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ طویلی کی بلا بندر کے سر، طویلا جانور باندھنے کی ایک جگہ ہے، یعنی جرم کوئی کرے اور پکڑا کوئی اور جائے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نو کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ظلم کر کے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ غریب کی جورو سب کی بابی، غریب کی بیوی کو ہر ایک اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ فقیر کی صورت سوال ہے، محتاج کے چہرے سے اس کی ضرورت ٹپکتی ہے۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، چالاک آدمی کے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بھی بہت سیانہ ہوتا ہے۔ کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، جھوٹی اور غلط بات بہت دنوں تک نہیں چلتی۔ گویا جھوٹی بات لکڑی کی ہانڈی کی طرح ہے جو آگ پر زیادہ دیر نہیں رکھی جا سکتی۔ عید پیچھے ٹر، موقع نکلنے کے بعد کوئی کام کرنا۔ عید ہوتی ہے، عید کے اگلے دن کہتے ہیں ٹرو پہ جانا ہے، تو عید پیچھے ٹر، موقع نکلنے کے بعد کوئی کام کرنا۔ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دے، اگر وہ کام میٹھی اور نرم بات سے ہو سکتی ہے تو سخت کلامی کی کیا ضرورت۔ دشمن گڑ دینے سے مرے تو زہر دینے کی کیا ضرورت۔ لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، سارا کام دوسرا ہی کرے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہا یا کیا کچھ اور جائے اور دوسرا مطلب اس کا اور سمجھے، یعنی مطلب کچھ اور نکال لے جس کا توق ہی نہ بنتا ہو۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ کسی کے کردار کشی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بڑا گناہ کر کے اس کے بعد نیکی شروع کر دینا۔ تو اگر کوئی اچھی توبہ دل سے توبہ کر کے کر دے تو اس کے بعد اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہو۔ یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے، یہاں کی وہ بات ہے جو زمانے سے نئی اور انوکھی ہے، یہاں کا دستور ہی سب سے جدا ہے۔ تو ویڈیو ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کو ایک دفعہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا جائے گا۔